بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں چوتھا عقیدہ توحید سیمینار نہایت ہی آسن طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. خالق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عقیدہ توحید و رسالت کو بیان کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اور رب ذوالجلال ہماری اس تحریک کو جو اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح معاملہ اور اصلاح نظام کی تحریک ہے، اللہ ہمیں اس کو مزید مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور خالق کائنات جل جلالہ جتنے دوستوں نے اس عظیم سیمینار کے انعقاد میں کوشش کی ہے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور تمام شرکاء کو اپنی طرف سے خصوصی فضل و رحمت عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر اور احادیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے متعدد مقامات پر اس امر کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ نیک اعمال کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. اور یہ لمحہ جو کسی نیکی اور عبادت کی ادائیگی کا لمحہ ہوتا ہے اس کے بعد قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد کے وقت کو دعاؤں کی قبولیت کا وقت کہا ہے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک بہت بڑی
ملی دینی ایمانی اور روحانی ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پر تھی، چوتھے عقیدہ توحید سیمینار کے انعقاد کی صورت میں ہم نے اس کو ادا کیا، اور آج اس کے بعد خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی ان گھڑیوں میں اسی موضوع پر آج گفتگو کی جا رہی ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم ایک اچھے کام سے فارغ ہو جاتے ہو تو دوسرے اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس میں تھکا دو۔ اس واسطے ہمارے لیے اس ایمانی اور تحریکی زندگی کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے کے بعد سو نہیں جانا چاہیے، بلکہ پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ کے ساتھ اس کام کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں اس سیمینار کے انعقاد کے بعد آگے جو دیگر محاذوں پر ہمارا کام ہے اور اگلے سیمینار کے لحاظ سے جو منصوبہ بندی ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے، اور جو پیغام اس سیمینار میں دیا گیا اور توحید و رسالت کے جو دلائل وہاں پہ پیش کیے گئے ان کو سمجھ کر آگے گراس روٹس تک، گلی گلی، محلے محلے پہنچانا یہ ہر ایک کا ہوم ورک ہے، تاکہ یہ سبق سال بھر گونجتا رہے اور اس پر پھر اگلا سبق جو ہے وہ مرتب ہو سکے اور اس کا اچھے طریقے سے اہتمام ہو سکے۔ ہر شخص محتاج ہے اور اللہ کے در کا محتاج ہے۔ ہر شخص کو ہر وقت کئی حاجتیں ہیں، کئی ضرورتیں ہیں، کئی بیماریوں سے رہائی، کئی دکھوں سے نجات اس کے دل کا تقاضا ہے، اور دعا ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت پہنچتی ہے، اگرچہ وہ ایسی ذات ہے جو اس سے نہ مانگے اسے بھی عطا فرما دیتی ہے، لیکن جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کی تلاش ہے کہ میری دعا قبول ہو، کہ مجھے پتہ چلے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں اس سلسلہ میں جو رہنمائی ہے وہ کسی ایک خطبہ میں ان تمام دلائل کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، لیکن آج چند دلائل کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس کو پیش کر رہا ہوں، جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے اہم موضوع ہے، اور رب ذوالجلال کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا اور پھر اللہ کی رحمتوں کی امید رکھ کے اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرنا اور رحمتوں کے حصول سے خوش ہونا، یہ ہر شخص کی، ہر مومن کی ایک فطری عادت ہے اور کیفیت ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ منصب صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا، پہلی امتوں میں صرف امت کے نبی کی یہ شان تھی کہ اللہ اس پیغمبر کو کہتا تھا ادعو استجب لک، تو مانگ میں تجھے دوں گا، میرے پیغمبر تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ کسی امتی کی شان نہیں تھی کہ رب خود کہے کہ مانگو میں دوں گا، اگرچہ وہ ویسے نوازتا ہے، لیکن یہ کہلوا کے دعا کروا کے
اس انداز میں کہ مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ صرف رب ذوالجلال انبیاء کرام علیہ السلام سے فرماتا تھا، لیکن یہ اس امت کی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر کہ خالق کائنات نے کتاب لا ریب میں سب کے لیے اعلان کر دیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ دعا کی قبولیت کے لحاظ سے یہ امت باقی امتوں سے ممتاز امت ہے۔ اس کی جو امتیازی شانیں ہیں ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ منفرد قسم کا کوٹا دعا کے لحاظ سے بھی عطا فرمایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے، وَهُوَ يَدْعُو فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز ادا کر کے دعا مانگ رہے تھے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا مانگتے دیکھا تو فرمایا یا سلمان لَكَ حَاجَةٌ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے سلمان کیا رب کی طرف تمہاری کوئی حاجت ہے، اس وقت ضروری کام ہے جو کروانا چاہتے ہو، اور اس دعا کا کوئی خصوصی موضوع ہے جو اس وقت تم دعا مانگ رہے ہو؟ یہ ان کو بات سمجھانے کے لیے سوال تھا، ورنہ جو عرش سے ماورا کی خبریں دیتے ہیں حضرت سلمان کے دل کو سمجھنا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سوال اس لیے کیا تاکہ اس سوال والے قیامت تک کے جتنے امتی ہیں ان کو اس جواب کا پتہ چل جائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویسے دعا نہیں مانگ رہا، میری ایک حاجت ہے، میرا ایک کام ہے جس کے پیش نظر میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ پھر تمہاری دعا قبول کیسے ہوگی، تمہارا ایک ضروری کام ہے، تو اس کے لیے تم ایک طریقہ اختیار کرو، اس طرح دعا مانگو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ قیامت تک کی امت کے لیے تعلیم تھی کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح زندگی کے ظاہری حیات کے ہر لمحے میں قیامت تک کے لوگوں کو نوازا کہ جو سامنے تھے ان سے پوچھ کے ان کو بتایا تاکہ قیامت تک کے لوگ یہ سنیں اور یاد رکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ میں چونکہ اللہ کے دربار کا نمائندہ ہوں، میں ان کو بتاؤں کہ رب کیسے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقدم بین یدی دعائک ثناء علی ربک، پھر اپنی دعا سے پہلے اپنے رب کی ثنا کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری حاجت پوری ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے تو تم اپنی دعا سے پہلے اپنے رب کی ثنا کرو۔ وصفہ کما وصف نفسہ، اور پھر اللہ کی یوں صفت بیان کرو جیسے اس نے خود اپنی صفت بیان کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَسَبِّحْهُ تَسْبِيحًا وَتَحْمِيدًا وَتَهْلِيلًا، اور پھر اللہ کی تسبیح کرو، تسبیح پڑھو اور تسبیح بیان کرو۔ یہ چیزیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیان فرمائی کہ سلمان تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو پھر 3 کام کرو۔ پہلے نمبر پہ ثنا، دوسرے نمبر پر اللہ کی صفتوں کا بیان جیسے اس نے خود کیا، اور تیسرے نمبر پر مجموعی طور پر حکم جو تھا وہ تسبیح، تحمید اور تحلیل کا حکم کہ تسبیح بھی کرو، تحمید بھی کرو اور تحلیل بھی۔ اب اس پر جو سوال آج ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا تھا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کر دیا کہ ثنا سے مراد کیا ہے، ثنا کیسے کریں، اللہ کی صفتوں کا بیان کیسے کریں، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بھی لیں
اللہ کے ناموں میں سے اسے رحمان کہیں، رحیم کہیں، کریم کہیں، خبیر کہیں، علیم کہیں، یہ ساری اس کی شانوں کا بیان ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو 3 حکم دیے ان پر عمل کرنے کے لیے سپیشل کون سا ذکر ہے؟ کس انداز میں پہلے ہم اللہ کی ثنا کن لفظوں سے کریں، اللہ کے وصف کیسے بیان کریں، اور پھر تسبیح و تحمید و تحلیل کا انداز کیسے ہو؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان نے پوچھا، کیف اقدم ثناءہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کی ثنا پہلے کیسے کروں؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تقرأ فاتحۃ الکتاب ثلاثا، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو. یہ ثنا پڑھنے کا طریقہ کہ رب کی ثنا کیا ہے، برا تم 3 مرتبہ دعا مانگنے سے پہلے سورہ فاتحہ شریف پڑھو. اور پھر فرمایا فَإِنَّهَا ثَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، یہ فاتحہ رب کی ثنا ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے تم 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو. اس کے بعد قال فَكَيْفَ أَصِفُهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رب کی صفت کیسے بیان کروں؟ اگرچہ سورہ فاتحہ میں بھی صفتیں تو موجود ہیں، رحمان بھی صفت ہے، رحیم بھی صفت ہے، مالک یوم الدین بھی صفت ہے. اور یہ دیکھو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پہ احسان ہے، اگر وہ نہ سوال کرتے تو علم کیسے پھیلتا؟ انہوں نے پوچھا ہے اور ہر بات ہمارے لیے اس کی آسانی پیدا کر دی ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ثنا کے بعد اللہ کی صفات کے بیان کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے کروں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقرأ سورۃ الصمد ثلاثا، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. تو اب یہ کتنی آسانی ہے، فاتحہ بھی سب کو آتی ہے، سورہ اخلاص بھی سب کو آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا، فَإِنَّهَا صِفَةُ اللَّهِ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ، چونکہ شرط یہ تھی صفت اللہ کی یوں بیان کرنی ہے جیسے اس نے خود اپنی صفت بیان کی. ویسے تو بندہ اپنے طرف سے جتنے اچھے انداز میں اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دے، مگر شرط یہ تھی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ صفت اللہ کی یوں بیان کرو جیسے اس نے خود اپنی صفت بیان کی ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، فرمایا یہ سورہ اخلاص تم پڑھو 3 مرتبہ. یہ کیا ہے؟ فرمایا انہا صفات اللہ وصف بہا نفسہ، یہ وہ صفت ہے جو رب ذوالجلال نے خود اپنی صفت بیان فرمائی. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فَكَيْفَ أُسَبِّحُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تسبیح تحمید اور تحلیل کا آپ نے حکم دیا وہ کیسے ہوگا، اس پہ عمل کیسے ہو سکتا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قل، تم یہ کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، حمد اور تحلیل بھی ہے، اللہ کی الوہیت کا تذکرہ، الوہیت، معیار الوہیت جو عقیدہ توحید میں ہم بیان کرتے ہیں. تو فرمایا ثم تسأل حاجتک، جب یہ بات مکمل ہو جائے تو پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرو. تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیان کیا گیا. اور پیش نظر صرف حضرت سلمان نہیں تھے، قیامت تک کے اہل ایمان تھے کہ لوگوں کو تلاش ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. اگرچہ پڑھنے والے کی زبان کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، اس کی اللہ کے دربار میں ایک اپنی ویلیو ہے،
یعنی اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ایسے ہیں چپ بیٹھے ہوں پھر بھی اللہ ان کی وجہ سے اوروں کو بھی نواز دیتا ہے، لیکن قیامت تک کے ہر صاحب ایمان کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب دنیا سے تشریف لے گا اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ دعا کیسے کرنی ہوتی ہے، قبول کیسے ہوتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ تو یہ مقدس طریقہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر یہ آسانی ہے کہ سب کو فاتحہ شریف بھی آتی ہے، سورہ اخلاص بھی آتی ہے، اور بعد والے کلمات جو ہیں وہ بھی سب کو آسان ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ادا کر کے اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگی جائے، اللہ کا فضل ہوگا، خالق کائنات جل جلالہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لحاظ سے حکم فرمایا۔ یہ پہلی روایت جو حدیث پیش کی وہ تنبیہ الغافلین میں تھی، اور دوسری جو ہے وہ نسائی شریف اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، وہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ لم یمجد اللہ ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دعا سے پہلے نہ تو رب کی تعریف کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ انداز دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے بڑی جلد بازی کی ہے، تم بڑے جلد باز ہو، تم نے دعا مانگنے میں بڑی جلد بازی کی ہے۔ ثم علمہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ یوں دعا مانگنی ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا کرنی ہوتی ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھنا ہوتا، اور مجھ پہ درود پڑھ کے پھر دعا مانگنی ہوتی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر ایک شخص کو دیکھا، سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی فمجد اللہ وحمدہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی تعریف بھی کی اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھا۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو، تو جب فرما تو دعا مانگ تیری قبول کر لی جائے گی، ادعو تو جب کہ تمہاری جو تم مانگ رہے ہو اسے قبولیت کا تاج پہنایا جائے گا، وسل تعطا، تو سوال کر تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں جو صحیح میں موجود ہے اس چیز کو واضح کیا کہ رب ذوالجلال کی ثنا کے ساتھ میری ذات پہ درود بھی پڑھو، اور درود کی وجہ سے بھی قبولیت کے دروازے کھلیں گے اور خالق کائنات جل جلالہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھنا دعا کے پہلے اور دعا کے بعد، یہ قبولیت دعا کے لیے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے اہم طریقہ ہے۔ اور یہاں پر ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں من اراد ان یسأل اللہ حاجتہ فلیبدأ بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یسأل حاجتہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے تو رب ذوالجلال سے جب وہ دعا مانگنے لگے
تو کہتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دعا کا آغاز درود سے کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر آپ کی ذات پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ثم یسأل حاجتہ، پھر رب سے اپنی حاجت مانگے۔ ثم یختم بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دعا کے اختتام میں بھی درود پڑھے، دعا کے آغاز میں بھی درود پڑھے، دعا کے اختتام پہ بھی درود پڑھے۔ فإن اللہ عز وجل یقبل الصلاتین وہو اکرم من ان یدع ما بینہما، فرمایا اللہ دونوں درودوں کو قبول فرمائے گا، جو شروع میں پڑھا اس کو بھی قبول کرے گا اور جو بعد میں درود ہے اس کو بھی قبول کرے گا۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ جانبین کی دو چیزوں کو قبول کر لے اور بیچ والی کو چھوڑ دے اور اس کو مسترد کر دے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ جانبین والوں کی دو چیزوں کو قبول کرے گا تو جو ان کے بیچ میں ہے رب اسے بھی قبول فرما لے گا۔ اس واسطے انہوں نے کہا کہ قبولیت دعا کے لیے یہ ہے کہ اس کے اول آخر میں درود ہوگا، تو درود کی وجہ سے رب ذوالجلال اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دعا مانگنا اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس کے لحاظ سے حضرت علی الخواص کہتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم اللہ سے حاجت چاہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چاہو۔ فاسألوہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے چاہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے چاہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے رب ذوالجلال کے دربار میں دعا کرو۔ جس طرح کے پہلے وسیلے والی بحث میں نابینا صحابی کی وہ حدیث وہ پہلے ہم پیش کر چکے ہیں، جو خود طریقہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے اندر یہ بتایا کہ تم رب سے میرا نام مانگ لے کر سوال کرو اور اللہ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس مقام پر انہوں نے اس کتاب کے اندر جس کا نام لواقح الانوار القدسیہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 201 پر اس طریقے کو لکھا، کہتے ہیں یہ یوں کہو اللہم انا نسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تفعل لنا کذا، اے اللہ ہم تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اے اللہ آپ یہ کام یوں کر دیں۔ یاد رکھیں رب ذوالجلال کے دربار میں دعا اپیل ہے، التجا ہے، وہ آرڈر نہیں، وہ حکم نہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں ایک التجا ہے جو التجا کے انداز میں ہونی چاہیے، اور یہاں پر لفظ استعمال کیا حق کا، اور حق کا لفظ جب رب ذوالجلال کے بارے میں بولا جائے تو اس کا معنی کرم ہوتا ہے اور صدقہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ دعا کا انداز کہ اے اللہ ہم تجھ سے جو سائلین کا تجھ پہ حق ہے ہم اس کی وجہ سے دعا مانگتے ہیں، تو رب ذوالجلال پر یوں حق کہ اس پر کچھ واجب ہو، اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے، اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے۔ تو یہاں پر جو حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، چونکہ حدیث صحیح میں وہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ذمہ کرم، اس کا معنی ہوتا ہے طفیل، اس کا معنی ہوتا ہے وسیلہ۔ اس انداز میں جہاں جیسے یہاں لفظ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ تیرے ذات میں جو تیرے دربار میں جو ویلیو ہے، مرتبہ ہے اور مقام ہے، اس مرتبہ و مقام کے صدقے، اس ویلیو کی وجہ سے وہ عزت جو تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دی ہے، یہ میرا کام کر دے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ اس وسیلے کی برکت کی وجہ سے چاہتا ہے تو خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا فَإِنَّ لِلَّهِ مَلَكَ
جب کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو ایک اللہ کا فرشتہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یبلغ ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا اللہ کے دربار میں لے جانے سے پہلے سرکار کے دربار میں لے جاتا ہے۔ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا پہنچاتا ہے۔ اور یہ پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار خود سنتے نہیں، جیسے اللہ کے دربار میں پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ خود اللہ سن نہیں رہا، مطلب یہ ہے کہ دعا کا مقام بڑا ہے اور اللہ کے دربار کا مقام بڑا ہے، اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نور کے تھالوں میں رکھ کے یہ نوری کلمات پہنچاتے ہیں۔ اب جس وقت فرشتہ وہاں پہنچتا ہے، کہتا اِنَّ فُلَانًا سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى بِحَقِّكَ فِي حَاجَتِ قَضَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کے فلاں ملک میں، فلاں شہر کے فلاں محلے میں فلاں انسان نے رب سے دعا مانگی ہے اور دعا تمہارے وسیلے سے مانگی ہے، اس نے رب سے اپنی حاجت چاہی ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تمہارے وسیلے سے دعا کی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْأَلُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّهُ فِي قَضَاءِ تِلْكَ الْحَاجَةِ، پھر سرکار اپنی طرف سے رب سے دعا مانگتے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں، حالانکہ رب جانتا ہے کہ اے اللہ میرا فلاں امتی دنیا کے فلاں کونے میں میرے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہا تو میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی طرف سے وہ دعا فرماتے ہیں، پھر لکھا فَيُجَابُ، تو دعا قبول کر لی جاتی ہے، لِأَنَّ دُعَاءَهُ صلی اللہ علیہ وسلم لا يُرَدُّ، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے، مانگنے والا اپنے انداز میں مانگ رہا ہے، اور ادھر گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے دربار میں اپنی طرف سے وہ دعا مانگتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ احادیث کے ذخیرہ کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے مختلف اوقات بھی بیان کیے، اور وہ ایک تفصیلی مضمون ہے، اور اس کا کچھ حصہ ہم خطبہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی جو گھڑیاں ہیں دعا کی قبولیت کی تقریباً 46 اقوال وہ اس موضوع میں پیش کر چکے ہیں۔ اس مقام پر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، فرما اذان اور اقامت کے بیچ جو وقت ہے اس وقت میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ بین الاذان والاقامہ، کسی بھی نماز کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ وقت بھی خصوصی طور پر قبولیت کا وقت ہے، اور رب ذوالجلال نے چونکہ کچھ اوقات کو زرخیز بنایا اور کچھ مکانات کو زرخیز بنایا، کچھ نسبتوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، کچھ جگہوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، کچھ اوقات کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طرح وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد فتح میں جا کر اس جگہ بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں جس کو لکھا کہ جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور پھر اس وقت میں کہ جس وقت میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت بھی عظیم ہو گیا ہے اور وہ جگہ بھی عظیم ہو گئی ہے۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں میں جب بھی دعا مانگتا ہوں ہاتھ نیچے بعد میں ہوتے ہیں، میری دعا قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر انسانی زندگی میں روزانہ جو اوقات آتے ہیں، اقامت اور اذان کے درمیان جو وقت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کے اندر دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر دعا مانگنے کا جو انداز ہے، یعنی بندہ باوضو ہو، قبلے کی طرف اس کا منہ ہو اور وہ مسلسل نیکی میں ہو، اور اگرچہ انسان زبان پہ لفظ نہ بھی لائے رب تو دل کی بات بھی سنتا ہے اور دل کے خیال اس سے بعید نہیں ہے،
لیکن جب زبان پہ لاتا ہے تو پھر قبولیت کا ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتا کہ یہ محتاج اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا، اور پھر اس کے ساتھ جب اپنے ہاتھ بھی بلند کر لیتا ہے اس سے قبولیت کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ فضیلت ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی، اور قبولیت کے لحاظ سے جو اہتمام ہے کہ بندے کا بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو، اور وہ رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کی ہے، درود شریف بھی پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس نے وقت بھی وہ تلاش کر لیا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا ایک خصوصی عمل ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ساتھ بھی قبولیت دعا کو خصوصی طور پر منسلک فرمایا ہے، یہاں تک کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس کی روایت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، ایک ہوتا ہے حی، ایک ہوتا ہے حییج۔ حییج کا معنی ہے بہت زیادہ حیا والا ہے، ایک ہے حیا انسانی احساس، یہ رب میں اس طرح کی صورتحال نہیں، اللہ کی ذات کے لائق جو حیا اس کی شان کے مطابق، تو رب ذوالجلال بہت زیادہ حیا والا ہے اور بہت زیادہ کرم والا ہے۔ یہ دونوں شانیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا حیا بھی اس میں بہت ہے اور کرم بھی بہت ہے، تو پھر فرمایا یستحیی من عبدہ، اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے۔ کب؟ فرمایا اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اس کی طرف دعا مانگ رہا ہوتا، جب بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور دعا کر رہا ہوتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کو حیا آتی ہے، کس چیز سے؟ ان یردہما صفرا، کہ رب ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے، اسے خالی واپس لوٹانے سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، تو رب ذوالجلال کو حیا آتی ہے کہ جیسے اٹھائے تھے ویسے نیچے کر لے، تو یہ خالی نہ جائیں، ہاتھ بھر جائیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یعنی حدیث صحیح کے ساتھ سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا تمہید کے اندر کہ تمہارا رب بہت زیادہ حیا والا، بہت زیادہ کرم والا، اس کے خزانے بھرے ہوئے، اور پھر اس کو خالی واپس لوٹانے سے حیا بھی آتی ہے، تو پھر ہاتھ اٹھا کے اس کے دربار میں دعا مانگو، رب ذوالجلال کو حیا آتی ہے کس چیز سے؟ ان یردہما صفرا لیس فیہما شیء، کہ خالق کائنات ان کو صفر واپس کر دے۔ یہ جو لفظ صفر ہم اردو میں پنجابی میں بولتے ہیں، یہی لفظ صفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، اور پھر اس کا ترجمہ ساتھ کیا کہ لیس فیہما شیء، کہ ان ہاتھوں میں کوئی چیز بھی نہ ہو، یہ مطلب ہے صفر کا، کہ رب ذوالجلال ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو صفر واپس کر دے، یعنی خالی واپس کر دے، ہاتھوں میں کچھ نہ ہو۔ اللہ کو اس سے حیا آتی ہے، تو فرمایا میری امت قیامت تک دعا مانگو تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، رب ذوالجلال پھر جھولی کو معمور فرما دیتا ہے اور ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے طریقوں کے لحاظ سے جس میں مزید انسان کے لیے مواقع پیدا ہوں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یوں مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو تو خالق کائنات جل جلالہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ اور اگر کسی کے لیے دعا مانگنی ہو خصوصی طور پر، اگرچہ سامنے بھی کسی کے لیے دعا مانگنا جائز، اسے کہو جزاک اللہ، تمہیں اللہ جزا دے، تم نے اچھا کام کیا، اللہ تمہیں تمہاری بھلائی کرے، تم سے تمہارے غم دور ہو جائیں، لیکن قبولیت کے لحاظ سے جو خصوصی کوٹا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، کہ جس وقت ایک بندہ ایسے انداز میں دعا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ رب ذوالجلال ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ وہ فرشتہ یہ تو دعا مانگ کے چپ ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ چپ نہیں کرتا،
وہ فرشتہ مسلسل رب سے کہتا رہتا ہے اے اللہ اس نے یہ دعا مانگی، اس کی یہ دعا قبول کر لے۔ تو یہ کتنا انسان کے لیے اس کے لیے آسانی ہے اور تعاون ہے کہ رب ذوالجلال باقاعدہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ جس نے خود دعا قبول کرنی ہے اس نے فرشتے کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ اس نے جو دعا مانگی ہے تو نے اس کو دہراتے رہنا ہے اور مجھ سے کرتے رہنا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ خصوصی کرم فرماتا ہے، اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، کہ کوئی بندہ غائبانہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی سامنے میں تو کئی چیزیں ملوث کر دیتی ہیں انسان کو، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ویسے ہو سکتا ہے اس دعا میں ملاوٹ آ جائے، ریاکاری آ جائے، اس دعا کے اندر دکھلاوا آ جائے کہ یہ سمجھے کہ میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن جو بظاہر الغیب ہے، غائبانہ کسی کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے کسی مسلمان کے لیے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دعا مستجابہ ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عند رأسہ ملک موکل، یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کے سر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے معین کر دیا، وہ فرشتہ اس کے سر کے ساتھ ہے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر، جب یہ اپنے بھائی کے لیے کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، وہ فرشتہ جس کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو ہی یہ جملہ بول کے بس کرتا ہے وہ آمین کہتا ہے، وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اب ہمیں آمین کی تلاش ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے دعا پہ نمازی آمین کہیں، روزے دار آمین کہیں، حاجی آمین کہیں، ہمارے بزرگ آمین کہیں، جو میں دعا مانگوں وہ کہیں دعا قبول ہو جائے۔ تو فرشتے کی کتنی متبرک ذات ہے اور کتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ فرشتہ رب ذوالجلال نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب تم کسی کے لیے دعا مانگو گے، غائبانہ دعا مانگو گے، تو وہ فرشتہ آمین کہے گا۔ اس واسطے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا عام دعا نہیں، یہ مقبول دعا ہوتی ہے۔ بظاہر الغیب جو دعا ہوتی ہے یہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ تو شاید کوئی سوچ رہا ہو کہ بھائی کا جس کے لیے ہم نے مانگی اس کا تو فائدہ ہو گیا، اور وہ کاش کہ ہمارے لیے مانگے، یا ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ، فرشتہ آمین کہہ کے کہتا ہے اللہ جتنا اس کی دعا پر اس کے بھائی کو ملے گا اتنا اسے بھی عطا فرما دے۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ آمین بھی کہتا ہے اور دعا مانگنے والے کو کہتا ہے کہ جتنی تو نے اس کے لیے مانگی، غائبانہ جتنی تو نے اس کے لیے مانگی میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو یہ انسان کے لیے کتنا مفید ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے لیے، اس نے اپنے دوست کے لیے اپنی زبان سے اپنی کیفیت کے مطابق، یہ ایک گناہگار انسان ہے، اس نے دعا مانگی اور ادھر ایک نوری وجود اس کے لیے مانگ رہا۔ اس واسطے ان اسلامی احکام کے اندر یعنی بندے کا نقصان نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ ہم کسی کے لیے مانگے تو ہمیں کیا ملے گا۔ تو یہاں ساتھ ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اس فرشتے کی رب نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ تمہاری دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ تمہارے لیے مستقل دعا کرتا ہے کہ رب ذوالجلال جتنی اس نے کسی کے لیے مانگی ہے اور جتنا یہ کسی کو چاہتا ہے کہ وہ نوازا جائے، میرے رب میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اتنا تو اسے بھی عطا فرما دے۔ تو فرشتہ ڈبل کام کرتا ہے، جس کے لیے مانگی غائبانہ اس کے لیے بھی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے، اور پھر جو مانگ رہا ہے رب ذوالجلال کے دربار میں فرشتہ اس کے لیے بھی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ انسان بھی محروم نہ رہے، اسے بھی اپنے فضل و کرم سے خصوصی طور پر رحمتوں کا حصہ عطا فرما دے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے ایک دستور بیان کیا جس پر ہر وقت عمل ہونا چاہیے، اور یہ اس حدیث کا خصوصی تحفہ ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طبرانی شریف میں موجود ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، طبیب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجاب لہ عند الکرب، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ غم کے وقت میری دعا قبول ہو جائے، مصیبت کے وقت میری دعا قبول ہو جائے، اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو میری دعا قبول ہو جائے، میں جب بھی مشکلات میں پھنس جاؤں تو میری دعا قبول ہو جائے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ، وہ خوشحالی میں زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ غم کے وقت تو سارے ہی زیادہ مانگتے ہیں، جب مشکلات آ جاتی ہیں پھر تو سارے ہی مانگتے ہیں، بار بار خود بھی مانگتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ میری یہ مشکل ہے میرے لیے دعا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے، وہ پھر جب مصیبت نہ ہو تو پھر بھی رب کو نہ بھولے۔ جو نارمل حالات ہیں، جو خوشی کے اوقات ہیں، جب وہ بیمار نہیں ہے، جب اس کا کوئی قریبی بیمار نہیں ہے، جب وہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا نہیں ہے، جس وقت وہ امن اور سکون میں ہے، چین اور آرام میں ہے، فرمایا جو چین آرام اور سکون کے وقت کثرت سے رب سے دعا مانگتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو یہ سیٹ عطا فرما دیتا ہے کہ یہ ہر وقت ہی مجھ سے مانگتا رہتا ہے، یہ اس کے لیے خوشحالی ہو پھر بھی مجھے یاد رکھتا ہے، پھر بھی مجھ سے مانگتا ہے، تو اس کا رب کے دربار میں ایک مقام بن جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کو ممتاز کر دیتا ہے عام لوگوں سے۔ پھر جس وقت وہ مصیبت کے وقت رب ذوالجلال کو پکارتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال سے دعا مانگتے رہنا، دعا کرتے رہنا اور اپنی جھولی پھیلا کے اس سے بھیک کا ہر وقت سوال کرتے رہنا، رب ذوالجلال اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندے کو رب ذوالجلال کے دربار میں خاص مقام و مرتبہ میسر آتا ہے کہ اس کی یہ پوزیشن بن جاتی ہے کہ پھر مشکلات کے اندر جب یہ گھرا ہوتا ہے، آلام مصائب جب اس کو روند رہے ہوتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ اس ریکارڈ کی بنیاد پر جو اس کا عام حالت کے اندر بھی خوبصورت ریکارڈ ہے، یہ رب کو بھولا نہیں ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے غم اس سے دور فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ایک ایک جملہ اور ایک ایک حدیث کتنا اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے اور کتنی برکتیں ہیں، اور یہی مقصد ہے کہ دین کے ان تمام امور کو سٹیج پہ بیان کیا جائے، چونکہ ہم بیج کاشت کریں گے تو پھر فصل اگنے کی امید ہوگی، اور اگے گی تو پھر پکنے کی امید ہوگی۔ آج ماحول میں نحوستے ہیں اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی خرافات ہیں جن کی وجہ سے رحمتیں بند ہوتی جا رہی ہیں اور نحوستیں معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی عریانی ہے، فحاشی ہے، بد عقیدگی ہے، بد عملی ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ ماحول جو ہے وہ نحوستوں سے بھرتا جا رہا ہے، اور ہماری تحریک یہ ہے کہ نحوستیں مٹ جائیں اور رحمتیں عام ہو جائیں اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے امن و سکون کا نزول ہو، اور جو پریشانیاں ہیں، پرابلم ہیں، اور جو بد امنی ہے اور جو ایک کشمکش معاشرے کے اندر موجود ہے، بے چینی ہے، وہ بے چینی ختم ہو جائے۔ تو یہ نسخے ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمائے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور دعا کی قبولیت کے لحاظ سے اس کے انداز کئی ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے ابھی میں جب تقریر کر کے فارغ ہوں تو آپ کہیں کہ طریقے تو یہ بہت سے بتا دیے ہیں اور یہ ہم ان میں سے بات کرتے بھی ہیں، اگر دعا تو ہماری پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی بتایا ہے کہ اول بھی درود پڑھو، آخر بھی درود پڑھو، ہم اس طرح کر کے بھی دعا مانگتے ہیں، ہم وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں، ہم پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر کے بھی دعا مانگتے ہیں، وضو کر کے پاک کپڑے پہن کے قبلے کی طرف منہ کر کے بھی دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگتے ہیں، اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب ہاتھ اٹھے ہوں تو کیسے میں خالی واپس کروں، تو ہمارے تو کئی بار خالی واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر خصوصی طور پر توجہ کرو کہ دعا کے مسئلے کے اندر قبولیت دعا کے مراحل کئی ہیں اور وہ کئی طرح قبول ہوتی ہے، اور جو میں بیان کر رہا ہوں مجھے 100% وثوق اور یقین ہے کہ یقیناً قبول ہوتی ہے،
لیکن قبولیت کے طریقے کئی ہیں اور قبولیت کے انداز کئی ہیں. اس سلسلے میں ایک احتیاطی بات یہ بھی آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کے معاملے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے، تو ان سے بچاؤ بڑا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ان شئتا کہنا. ان شئتا دعا میں تم کہتے ہو کہ اے اللہ میں بھوکا ہوں مجھے رزق دے، تو اس کے اندر یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنی محتاجی کو سائیڈ پہ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے میرے لیے. تو دعا جو ہے وہ پکے انداز میں مانگنی چاہیے، دعا جو ہے وہ مستحکم انداز میں مانگنی چاہیے. یعنی مجھے میرے رب ضرور عطا فرما، رب ضرور کرم فرما. یعنی اس کے اندر اپنی طرف سے خود اس طرح کی صورتحال بنانا کہ جس میں یہ لگے کہ یہ بندہ کوئی مجبور نہیں ہے اللہ کے دربار کا اور اس کی کوئی بڑی حاجت نہیں ہے، اگر ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے. اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں رب ذوالجلال کے لیے ان شئتا کے الفاظ جب بولتا ہے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. فرمایا دعا تم مستحکم انداز میں رب ذوالجلال سے کرو، جو تمہاری حاجت ہے وہ پوری حاجت. یقیناً رب ذوالجلال نے اپنی مرضی سے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن تم اپنی حاجت اس انداز میں پیش کرو کہ جس سے پتہ چلے واقعی تمہاری حاجت ہے اور واقعی تم رب سے فضل لینا چاہتے ہو اور واقعی تمہارا اس فضل کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس انداز میں رب ذوالجلال سے دعا مانگی جائے. اور ساتھ ہی ایک جملہ جو ہم کئی بار دعا مانگنے کے بعد اپنی زبانوں سے کہہ دیتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ بولنے سے منع فرمایا ہے. اور صحاح کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا یستجاب لأحدکم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. جب تک تم میں کوئی جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر کوئی جلدی کرے گا پھر دعا قبول نہیں ہوگی. جب تک تم جلدی نہ کرو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. جلدی کیسے ہو سکتی ہے؟ جلدی کیا ہے کہ جس کو شریعت میں جلدی کہا جا رہا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جملہ جب بندہ بولتا ہے تو اپنے آپ کو خود رب کے دربار سے دور کر لیتا ہے، وہ جلد باز قرار پاتا. کون سا جملہ؟ ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یقولو دعوت فلم یستجب لی. یہ کہنا میں نے دعا تو مانگی ہے میری تو قبول ہی نہیں ہوئی. اس جملے پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم پابندی لگا دو کہ اگرچہ 1000 بار مانگی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ مطلب پورا نہیں ہوا، مگر اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ میں نے مانگی ہے میری قبول ہی نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بندہ جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جلدی کیا ہے؟ فرمایا جب یہ کہے کہ دعو تو فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی تو میری دعا تو قبول ہی نہیں کی گئی. اس جملے کو جلدی کہا گیا. اس جملے کو کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں کی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پر اللہ ناراض ہوتا اس جملے کی وجہ سے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں کی گئی. اور فرمایا جب تک تم میں سے کوئی جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جلدی کرنے کا مطلب کیا بنا کہ یہ کہتے پھرنا لوگوں سے میں نے تو 1000 بار مانگی ہے، میں نے تو بزرگوں سے منگوائی ہے، میں نے تو فلاں جگہ بھی مانگی ہے، میں نے تو سحر کے ٹائم بھی مانگی ہے، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے. اور فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہنے سے بچو. اور کہ جس وقت ایک انسان یہ جملہ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے. باقی فرمایا تم مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اس کی نہیں قبول کرے گا کہ جو دعا کے اندر یہ لفظ بول رہا ہے اور کہ میری دعا رب قبول نہیں کرتا. اس کو جلدی سے تعبیر کیا گیا. اور بندے کو رب ذوالجلال سے مانگتے ہوئے جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس انداز میں اسے امید سے رہنا چاہیے کہ میری دعا یقیناً قبول ہونے والی ہے. اور پھر دعائیں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے. تو کوئی یہ نہ سمجھے ہم تو کئی بار ہاتھ اٹھا چکے ہیں اور پھر بھی خالی آتے ہیں. نہیں، قبولیت کے طریقے کئی ہیں.
ایک وہ چیز ہے جسے تم مفید سمجھتے ہو، اور ایک وہ چیز ہے جو رب کے علم میں تمہارے لیے مفید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو کہ اے اللہ مجھے دے، وہ تمہیں ملے تو اگلے دن ہی تکبر آ جائے، اگلے دن ہی ریاکاری آ جائے، اگلے دن ہی عبادت میں سستی آ جائے، اگلے دن ہی کوئی ظلم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو رب ذوالجلال نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، مگر اس ضمن میں جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے کہ بہتر کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے۔ اس بنیاد پر ضروری نہیں کہ قبولیت تمہارے لیے وہ ہو جو تمہارے ذہن میں ہے، اس انداز میں بھی قبولیت ہوتی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ قبول نہیں ہوئی، اور تمہارے حق میں جو بہتر تھا اس کے ذریعے سے وہ دعا تمہارے لیے قبول ہو چکی ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ انسان جتنی بار بھی رب ذوالجلال سے دعا مانگتا ہے، جتنی بار بھی دعا مانگتا ہے، جتنی بار دعا مانگتا ہے، قیامت کے دن ہر دعا کا عوض اس کو جنت میں ملے گا۔ یعنی جن کے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ 1000 بار مانگی ہے میری تو قبولی نہیں ہوئی، وہ سمجھے کہ ادھر کوٹا بھر چکا ہے، کوئی دعا بھی ضائع نہیں ہے، کوئی بھی فضول نہیں ہے۔ یعنی جو شرعی طریقے سے مانگی گئی اور جو مانگا جا سکتا ہے رب سے وہ اس نے مانگا ہے، اور کوئی ناجائز دعا اس نے نہیں کی۔ ہر دعا ہی فائدہ مند ہے، ہر دعا کا عوض اس کو ملے گا، ہر دعا کے بدلے اس کو جنت میں رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور اس کو پتا چلے گا کہ میری زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں رائے گان نہیں گی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر دعا کے بدلے اتنا ثمر عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے آج جو طریقے بیان ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اس میں جو رب ذوالجلال کی طرف سے وعدہ ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی شکل میں وہ اس کا اجر، اس کا عوض ملنے والا ہے۔ اور پھر صرف ہاتھ اٹھا کے یوں ہی اس طرح کر دینا یہ صحیح نہیں، اس کا بھی طریقہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ ایک تو ہاتھ اٹھاتے وقت یعنی ہاتھ ملے ہوئے ہوں، دور نہ ہو، اور پھر سینے کے برابر ہو، اور پھر یوں کہ جس طرح باقی کو کسی سے چیز مانگ رہا ہے، یعنی یوں بازو آگے کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کیا جا رہا ہو۔ اور پھر جس وقت یہ دعا کر چکا ہے تو دعا کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بیان کیا، اب ہاتھ واپس کیسے لے جانے۔ اور یہ حدیث شریف بھی جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو نیچے نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ چہرے کے ساتھ لگا لیتے تھے، دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ مس کرتے تھے۔ تو ہاتھ اٹھانے کا بھی حکم دیا اور پھر چہرے کے ساتھ مس کرنے کا بھی حکم دیا۔ چہرے کے ساتھ یعنی جو بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال کا کرم ہوا ہے ہاتھوں پر، فضل ہوا ہے ہاتھوں پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے ہی ہاتھ ہیں اور اپنے آپ سے برکت حاصل کر رہا ہے، تو یہ حکم دیا ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ ویسے نیچے نہ کر لے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ ملے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت فعلی بیان کی ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا حتی یمسح بہما وجہہ، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر مس کرے، اپنے چہرے پر وہ ہاتھ ملے۔ یہ طریقہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اس موضوع پر چونکہ پہلے بھی ہمارے 2-3 موضوعات پچھلے سالوں میں ہو چکے ہیں اور ابھی اس کی بہت سی باتیں باقی ہیں، آج کی اس موضوع کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اور ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو چوتھے عقیدہ توحید سیمینار کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور وہ نعرہ جو ہم نے وہاں بلند کیا ہر ہر گلی ہر ہر کوچے تک
وہ آواز اللہ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عقیدہ توحید سیمینار کا جو نیا ترانہ تھا اس کے یہ اشعار ہیں: توحید و رسالت کے دائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، دین اسلام کے شیدائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ توحید و رسالت کے دائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، دین اسلام کے شیدائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ یہ آج نہیں ہیں باطل سے ٹکراؤ کی پہم تدبیریں، کربل کی منزل کے راہی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ہم ہی سے گلشن مہکے تھے، ہم ہی سے کلیاں چٹکی تھیں، حالات کی آنکھ کی بینائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ہر دور میں ہم نے دھرتی سے ظلمت کے داغ مٹائے ہیں، ہر دور میں ہم نے دھرتی سے ظلمت کے داغ مٹائے ہیں، تاریخ کی واضح اچھائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ یعنی اس امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی یہی سبق دیتے گئے۔ پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت داتا گنج بخش حجویری، حضرت سلطان باہو، حضرت بابا فرید، حضرت امام فضل خیر آبادی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہم اللہ تعالی، یہ ہمارے اکابر جو اذانیں دیتے رہے وہی اذانیں ہم بھی دے رہے ہیں اور اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ہر دور میں ہم نے دھرتی سے ظلمت کے داغ مٹائے ہیں، تاریخ کی واضح اچھائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ دیکھ لو شیخ احمد کو، وہ دیکھ لو اعلی حضرت کو، اس دیش کے کامل اصلاحی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ہر ڈھب پہ عظمت بانٹی ہے، ہر فتنے کی جڑ کاٹی ہے، ہر ظالم فوج کی پسپائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ناموس نبی پہ مر مٹنا یہ ازل سے ہے دستور اپنا، غازی ممتاز سے سودائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہر غاصب سوچ کی رسوائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ بن اذن نہیں کچھ ہو سکتا، ہو اذن تو بندہ بھی داتا، توحید کی کامل آگاہی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ جو تم نے دھوم مچائی ہے یہ فکر رضا سے آئی ہے، اے آصف صدق کی گویائی ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس شعار کے تحت پورا سال ہم اگلے عقیدہ توحید سیمینار تک اس پیغام کو عام کریں گے۔ نگر نگر میں صوبائی اور مختلف ضلعی مقامات پر بھی سیمینار منعقد ہوں گے، اور اس پیغام کو آپ نے دیکھا کہ یہ سیمینار گزشتہ سیمینار کے مقابلے میں سامعین کے لحاظ سے ڈبل سیمینار تھا، اور ہر سیمینار میں اللہ کے فضل سے اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اسی پیغام کی، توحید و رسالت کے پیغام کی برکت ہے کہ قافلہ ہزاروں سازشوں کے باوجود اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گولیاں بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں، اور مختلف قسم کی سازشیں بھی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہمارا یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج دعا کی قبولیت کے لحاظ سے گفتگو ہوئی۔ یاد رکھیں آج ہمارے اس اجتماع میں ایک بہت بڑے روحانی پیشوا جو مقبوضہ کشمیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا نماز جمعہ کے بعد وہ دعا فرمائیں گے۔ پیر طریقت پیر سید محمد اشرف اندرابی صاحب جو وہاں پر جموں کشمیر میں مقبوضہ آبادی میں مدارس دینیا کا اور خدمات دین کا ایک مستقل جہان آباد کیے ہوئے ہیں، میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت مزید طویل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔